غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات 9 نومبر تک تقریباً 10,500 شہادتیں واقع ہو چکی ہیں۔ ان میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ 25,000 سے زائد زخمی بتائے جاتے ہیں اور 5 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ کا تعمیراتی سٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ ملبے تلے مزید کتنے افراد شہادت سے سرفراز ہو چکے ہوں گے۔ قبرستان تنگ پڑ چکے ہیں، آدھے ہسپتال شدید بمباری کی زد میں آ چکے ہیں، خوراک اور ایندھن نایاب ہے، زخمیوں اور شدید بیمار لوگوں کے آپریشن کے لیے اینستھیزیا یعنی بے ہوش کرنے والی دوا دستیاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر مریضوں کا ہوش و حواس کے عالم میں آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مریضوں کی اذیت اور کرب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ناقابل تصور ہے۔ OIC کی جانب سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود دنیا کی قیادت کرنے کی اخلاقی پوزیشن سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ اسرائیل سے بڑھ کر فلسطینیوں کا دشمن بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں غیر مشروط جنگ بندی کی سب قراردادوں کو امریکہ ویٹو کر چکا ہے۔ G7 اور تمام یورپی ممالک اس کے ہم نوا ہیں اور امریکہ ان سب پر دباؤ ڈال کر اپنی ہم نوائی پر مجبور کر رہا ہے۔ حکومت اسرائیل نے کہا ہے اپنے 200 سے زائد یرغمالی قیدیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے تک وہ جنگ بندی قبول نہیں کرے گی اور آئندہ کے لیے بھی غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے گی۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا کوئی مثبت اثر مرتب نہیں ہو رہا اور نہایت ڈٹائی کے ساتھ حکومت اسرائیل اپنے موقف پر قائم ہے۔ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ پر مظالم کو اسرائیل کے حق دفاع سے تعبیر کر رہا ہے۔ حماس کے خاتمے کی اسرائیلی خواہش کی بھی حمایت کر رہا ہے۔ وہ انہیں دہشت گرد قرار دے رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی اس پالیسی کی حمایت پر مجبور کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ فلسطینیوں کے حق دفاع کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکا کے سابق صدر براک اوباما نے کہا ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں۔ انہوں نے اوباما فاؤنڈیشن کے ڈیموکریسی فورم میں بات کرتے ہوئے تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل اور قبضے کے خاتمے پر زور دیا۔ فلسطین میں انسانی حقوق کے گروہوں کا کہنا ہے اسرائیلی بمباری سے غزہ کے اندر 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو 1948 کی بڑی تباہی کے بعد یہ اب تک بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ آج تک امریکہ یا اقوام متحدہ نے دہشت گردی کی کوئی متفقہ قابل قبول تعریف نہیں کی، لہٰذا دہشت گردی کا الزام ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اسے اپنے وطن کی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں پر تھوپ دیتے ہیں۔ 18ویں صدی کی آخری چوتھائی میں اہل امریکہ کے آباء و اجداد نے بوسٹن سے برطانوی سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی تھی اور ان کی آزادی کے جو ہیرو ہیں ان کے مجسمے آج بھی بوسٹن میں نصب ہیں۔ امریکی اس لیے دہشت گردی کی مسلمہ اور متفقہ تعریف کرنے پر آمادہ نہیں ہیں کہ یہی تعریف ان کے اجداد پر بھی صادق آئے گی۔ تنظیم آزادی فلسطین الفتح کے سربراہ محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی کی پالیسی بھی غزہ کے حوالے سے واضح نہیں ہے۔ وہ صرف علامتی بیانات دے رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ میں شائع ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے عرب حکمران سفارتی روابط کے وقت اندرون خانہ امریکہ سے یہ کہتے ہیں حماس کو ختم کرو، البتہ اپنے عوام کے سامنے اپنی ساکھ اور وقار کو بچانے کے لیے بظاہر امریکی پالیسی اور حکمت عملی کے مخالف بیانات جاری کرتے ہیں۔ الغرض یہ بھی منافقت اور دوغلا پن ہے اور منافقین کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کا واضح مصداق ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے آمرانہ حکومتوں کو اندیشہ ہے کہ اگر حماس والے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں کامیاب ہو گئے تو ان کے ملکوں میں بھی حماس سے متاثر ہو کر انقلابی تحریکیں جنم لے سکتی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ وہ اسے دشمن کے مقابلے میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے دینی بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے صلے میں اس کے عیوب پر پردہ فرمائے گا۔ المیہ یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک اہل فلسطین کی نصرت سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔
صرف زبانی جمع خرچ اور مذمتی و احتجاجی بیانات پر کفایت کیے ہوئے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ غزہ کی جنگ کو 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود نہ اسلامک کانفرنس کی تنظیم OIC کا اور نہ عرب لیگ کا کوئی سربراہی اجلاس تاحال منعقد ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی اجتماعی، سیاسی، سفارتی، تجارتی اور اقتصادی اقدامات بھی سامنے نہیں آئے۔ الغرض دینی و ملی بے حمیتی ہے، دینی و ملی غیرت و حمیت کا فقدان ہے۔ برصغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی کم و بیش 1000 سال حکومت رہی۔ آخر میں مغلوں کی حکمرانی رہی، لیکن اس کا انجام انتہائی عبرتناک تھا۔ غلام قادر روہیلا برصغیر کی تاریخ میں ایک انتہائی سفاک اور سنگ دل شخص گزرا ہے۔ اس نے مغل شہنشاہ شاہ عالم کی آنکھیں نکلوا ڈالیں اور مغل شہنشاہیت کے جبروت اور سطوت کی نشانی لال قلعہ کے دیوان خاص میں، جہاں کبھی شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر تخت طاؤس پر بیٹھ کر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے تھے، اس نے مغل شہزادیوں کو رقص کرنے کا حکم دیا اور اپنی ننگی تلوار اپنے سرہانے رکھ کر سونے کا تاثر دیا۔ اس وقت غلام قادر روہیلا نے یہ تاریخی جملہ بولا: میرا خیال تھا کہ تیمور کی بیٹیوں میں کچھ غیرت و حمیت باقی رہ گئی ہوگی اور مجھے سوتا سمجھ کر میرے خنجر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب مغل شہنشاہیت کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کیفیت کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے: مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ جہاں تک جہاد سے متعلق فتوے کا تعلق ہے، گزارش یہ ہے، حکومتیں یہ سمجھتی ہیں یہ ان کا اختیار ہے اور مفتیان کرام کو قومی اور عالمی معاملات پر انفرادی فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے حکومتوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ ایسی صورت میں نفیر عام یعنی جہاد کا عام حکم دیا جاتا ہے اور اس کا اطلاق الاقرب فی الاقرب کے اصول پر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فلسطین سے متصل مسلم ممالک کسی ایسے اقدام پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں گے، اور موجودہ ملکی و عالمی قوانین میں عامۃ المسلمین اپنی اپنی حکومتوں کی اجازت کے بغیر مسلح ہو کر اپنے ملکوں کی سرحدوں سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نیز اب جنگ ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے ہر ملک میں مسلح افواج موجود ہیں۔ ہمیں معلوم ہے لبرل عناصر تان کرتے ہیں کیونکہ انہیں اہل دین پر تان کرنے کا کوئی بہانہ ملنا چاہیے، ورنہ یہی وہ لوگ ہیں جو کورونا کے وقت پاکستان کی مساجد کو بند کرنے کے لیے ہمارے سامنے سعودی عرب، مصر اور دیگر عرب ممالک کی مثالیں پیش کرتے تھے کہ سعودی عرب اور جامعۃ الازہر کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اب وہاں سے فتوے نہیں آ رہے، نہ کوئی ان سے ایسا مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ وہ اپنی حکومتوں کی مرضی اور منشا کے خلاف فتوے جاری کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہاں حکومت کی ناراضی کے باوجود کلمہ حق کہنے والے علماء موجود ہیں اور وہ ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ غزہ کے متاثرین کی امداد کا ہے۔ اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں کا کہنا ہے مصر نے امداد کی ترسیل کے لیے کھلے عام اجازت نہیں دے رکھی، بہت محدود پیمانے پر امداد جاری ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے ترکی سے بعض غیر سرکاری رفاہی ادارے امداد کی ترسیل کر رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا ان کا راستہ کون سا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ متاثرہ علاقوں میں خود پہنچ سکتے ہیں، امداد کی تقسیم کا نظام کیا ہے، انہیں سامان اور اجناس چاہیے یا نقد رقوم چاہیے، یہ تفصیلات کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی جنگ زدہ علاقوں میں نہیں جا سکتا، امداد کی ترسیل اسے محفوظ مقام پر ذخیرہ کرنے اور متاثرین تک پہنچانے کا کوئی محفوظ نیٹ ورک درکار ہوتا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہمیں دستیاب نہیں ہیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے 14 ارب 30 کروڑ ڈالر کی امداد کی منظوری دی ہے، لیکن مسلم حکومتوں کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے ایسا کوئی انفرادی یا اجتماعی اقدام ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر برائے مہاجرین والے بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے تحت بھی امداد کی ترسیل آسانی سے نہیں ہو رہی۔ اس لیے لازم ہے کہ ایسی امداد جمع کرنے، سٹاک کرنے، ترسیل اور تقسیم کا قابل اعتماد نظام ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک کو متحد ہو کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ جنگ فوری اور غیر مشروط طور پر بند کی جائے اور متاثرین کی امداد، بحالی اور تباہ شدہ تعمیراتی ڈھانچے، ہسپتالوں، سڑکوں اور شہری نظام کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کا فنڈ قائم کیا جائے۔
نیز امریکہ 2 ریاستی حل کی حمایت کا جو تاثر دے رہا ہے اس پر فوری عمل کیا جائے تاکہ اس مسئلے کا مستقل حل نکل سکے اور انسانی جانوں، شہری ڈھانچے اور املاک کی تباہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک جائے۔